اردو بلیٹن کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تقریباً ہر گھر میں پائے جانے والا مرض یعنی بلڈ پریشر کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے کہ کیسے اس بیماری یا مرض کے شکار افراد کچھ احتیاطی تدابیر کر کے اس بیماری کو لے کر بے فکر ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل موضوع کی جانب۔ ناظرین، بلڈ پریشر آج کل گرد و نواح کے لوگوں میں سب سے زیادہ پایا جانے والا مرض ہے۔ کچھ عرصہ قبل تقریباً 40 سال کی عمر کے بعد جا کر کہیں اس بیماری سے پالا پڑتا تھا، مگر موجودہ دور میں بیماری عمر کا کوئی لحاظ نہیں کر رہی، حتیٰ کہ نوجوان بچے بھی اس بیماری کی زد میں نظر آتے ہیں۔ ذاتی طور پر نظر آتا ہے کہ آسائشوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اگر آپ تھوڑی تحقیق کریں تو ضرور جان جائیں گے کہ گاڑی اور موٹر سائیکل جیسی ایجادات سے قبل جب لوگ گھوڑوں اونٹوں پر سفر کرتے تھے تب یہ بیماری اتنی عام نہ تھی۔ دل اور خون کیا ہے اور کس طرح کام کرتے ہیں؟ دوستو، ہماری بائیں جانب ہمارے اعضاء کا بادشاہ یعنی دل رکھا گیا ہے۔ دل مضبوط پٹھوں مسلز کا مجموعہ ہے۔ دل کیسے برتاؤ کرتا ہے؟ دراصل یہ قوت سے سکڑتا اور پھیلتا ہے۔ دل پھیلتا ہے تو اس میں خون داخل ہوتا ہے اور جب سکڑتا ہے تو خون دل سے باہر نکل آتا ہے۔ دل کی دائیں جانب کا حصہ خون کو پھیپھڑوں میں پھینکتا ہے اور پھیپھڑوں میں جا کر خون صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ سانس کی نالی سے ہوا اندر جاتی ہے اور آکسیجن اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہ خون دل کی بائیں جانب واپس آتا ہے اور بائیں جانب کا پٹھا زور سے سکڑتا ہے اور اس طرح وہ خون پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور ایک ایک سیل تک پہنچتا ہے۔ خون آکسیجن انتڑیوں سے ہماری خوراک کو ہر سیل تک لے کر جاتا ہے اور وہاں سے ضائع ہونے والا مادہ خون کے ذریعے واپس آتا ہے اور جہاں اس نے جانا ہوتا ہے خون اسے بہم وہاں پہنچا دیتا ہے۔ عام الفاظ میں کہیں تو خون ہمارے جسم کا ٹرانسپورٹ یا مواصلاتی سسٹم ہے۔ دوستوں، اب آپ کو بتائیں گے کہ ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر کیا ہے۔ ناظرین، دل زور سے دھڑکتے ہوئے جب سکڑتا ہے تو باہر آنے والے خون کے شریانوں میں ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اور اس پریشر کو اوپر والا یعنی ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب دل پھیلتا ہے اور خون واپس آتا ہے تو خون کی شریانوں میں پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جس پوائنٹ پر وہ سب سے کم ہوتا ہے اسے لو بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کی بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ گردے، آنکھیں اور دماغ میں خون کی شریانیں متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ دل کی اپنی شریانیں بھی متاثر ہونے لگتی ہیں۔ بلڈ پریشر عام طور پر ہر انسان کے خون میں پایا جاتا ہے، مگر جب یہ پریشر مستقل زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ جسم کے مختلف اعضاء کو نقصان پہنچانا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا اس بلڈ پریشر کو قابو کرنا اشد ضروری ہے۔ دوستو، بلڈ پریشر بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر دل کے پٹھے کسی وجہ سے بہت موٹے ہو جائیں یا دل کے اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے خون کو بہت زور لگا کر پریشر دینا پڑ جائے تو ایسی صورت میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ شریانوں کے پھیلنے اور سکڑنے کی استطاعت کا کم ہونا ہے۔ شریانیں سٹف یعنی سخت ہو جاتی ہیں۔ جب خون کا پریشر آتا ہے تو شریانیں مکمل طور پر پھیل نہیں سکتی اور ان شریانوں کے اچھی طرح نہ پھیلنے کی وجہ سے شریانوں میں پریشر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب خون کی شریان پھیلتی ہے تو اس پریشر کو قابو کر لیتی ہے، مگر سخت ہونے کی وجہ سے وہ خون کے پریشر کو سنبھالنے میں ناکام رہتی ہے۔ بلڈ پریشر بڑھنے کی ایک بڑی وجہ کولیسٹرول کی سطح کا جسم میں بڑھ جانا بھی ہے۔ خون کی شریانوں میں کچھ دیگر مادوں کا اکٹھا ہو جانا ایک بڑا سبب ہے۔ ماہرین کے مطابق سگریٹ نوشی بلڈ پریشر کی ایک بڑی وجہ ہے۔ بعض اوقات گردوں کی بیماری کی وجہ سے جسم میں کچھ ایسے مادے پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات بلڈ پریشر کی وجہ بھی معلوم نہیں ہو پاتی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے ذہن میں رکھنے والی چند باتوں کے بارے میں۔ جسم کا بلڈ پریشر ایک مخصوص سطح سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ اکثر علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انہیں تو بلڈ پریشر کی کوئی علامت ہی نہیں، یا کہتے ہیں کہ جب سر میں درد ہوتا ہے تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو مگر اس کی کوئی علامات ظاہر نہ ہو۔ آپ سمجھتے ہو کہ آپ بالکل نارمل ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ خون میں دباؤ آہستہ آہستہ جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے اور بعض اوقات بلڈ پریشر کا اس وقت علم ہوتا ہے جب گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ہماری آنکھوں کی بینائی جانا شروع ہو جاتی ہے یا ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کیسے کریں؟ ناظرین، کچھ باتوں پر غور کرنا ضروری ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر چیک کرواتے رہیں۔ اگر بلڈ پریشر ہے تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ بذریعہ ادویات علاج شروع ہو سکے۔ لائف سٹائل بدلنے سے بلڈ پریشر پر قابو پایا جا سکتا ہے، یا سگریٹ پینا ترک کر دیں، زیادہ گھی والی چیزوں سے پرہیز کریں، ورزش کو معمول بنائیں، چہل قدمی کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اسے کم کریں، نمک کا استعمال بند یا ترک کر دیں، زندگی سے سٹریس اور ٹینشن کو نکال دیں۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے بلڈ پریشر ہو جایا کرتا تھا، دوائی کھانے کے بعد ختم ہو گیا، لہٰذا میں نے دوائی چھوڑ دی۔ یہ فیصلہ آپ نے نہیں بلکہ آپ کے ڈاکٹر نے کرنا ہے۔
اگر وہ چاہے تو آپ کی دوائی میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ بلڈ پریشر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا معاملہ بیچ کا نہیں ہوتا، عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔